بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. رمضان مبارک کی برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے ہم پہ کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ اشرا بالخصوص آج کی جو ہم لوگوں کی 9ویں ہے اور آج 9ویں سحر ٹرانسمیشن ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا ٹاپک، بہت ہی اچھا سیگمنٹ لے کے بھی حاضر ہوں گے. اس کو دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے. تو ابھی بلا وقت ضائع کیے ہم لوگ تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ بکھیریں. تو قاری عثمان یوسف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم
يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جی تو ناظرین یہ تھی ہم لوگوں کی تلاوت قرآن پاک اور میں قاری صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ قاری صاحب نے آپ لوگوں کو میری کہنے کے اوپر آئے اور آپ لوگوں کے دلوں کو نور سے منور کیا. تو آج ہم لوگ اپنی احادیث کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یار ہم لوگوں کی جو آج کی احادیث کی ٹاپک کے اندر یہ جو چیز ہے اس کے بعد ہم لوگ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آخر میں ہم لوگوں کا جیسا کہ ایک مسئلہ آتا ہے ڈیلی کا ایک مسئلہ وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو دوستو آج کا جو میرا احادیث کا جو ٹاپک ہے وہ نمازوں کے اوپر مشتمل ہے کہ یار نمازوں کے اوپر کس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھا کریں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کا یہ جو ٹاپک ہے اس کو بھی قبول و منظور فرمائے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عظیم رضا قادری صاحب، اور اس کے بعد ہم لوگ حدیث کا ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا آج کا ایک مسئلہ ہوگا، اس کے بعد اذان فجر ہوگی. تو ابھی کے لیے قاری عظیم حافظ عظیم رضا قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ابداً علی نکاح آخر خلق العلمی بہت ہی مبارک بات مجھ جناب ندیم صاحب ان کے ساتھ کا کہ جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر آج کی اس خوبصورت رات میں کہ جس رات میں اللہ رب العزت گناہگاروں کی بخشش بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کرتا ہے، بالوں سے بھی زیادہ کہ ایک بکری کے بال نہیں مل سکتا. تو بنو قلب کی جو بکریاں تھیں ان کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت آج کی رات ان گناہگاروں کی بخشش کرے گا کہ جن کا نام لکھ چکا ہوگا کہ یہ دوست تھی، لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ان گناہگاروں کو بھی آج کی رات معاف فرما دے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہگاروں پر بھی کرم کرے، ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آج کی اس خوبصورت رات کے صدقے ہم پہ بھی اپنا کرم فرمائے، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں بھی آج کی رات معافی عطا فرمائے. اور آج کی رات کے صدقے ہماری تقدیر میں کچھ ایسا لکھ دے، اس سال حج بھی کریں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت بھی کریں، مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہو، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے عاشق کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے. اور یہ جو وبا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بھی جلد از جلد ختم ہو تاکہ یہ ختم ہو اور جو عاشق تڑپ رہے ہیں ان کو بلاوا آئے. ایک مرتبہ بابا بلند آج آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں جتنی دیر پڑھ سکا پڑھوں گا. ایک مرتبہ بابا بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھی نظر دونوں کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی.
بہت خوبصورت دعا سے عبادت کا آغاز کرتا ہوں. اپنے ہاتھوں کو دعائیاں شکر بنا کے اللہ رب العزت سے کرم کی بھیک مانگے. کرم مانگتا عطا کرم
عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی سکرین پہ، تو امید کروں گا آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہوگی، اور رمضان المبارک کی 9ویں سحر ٹرانسمیشن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تہجد کے اوپر ہے کہ صحیح بخاری میں تہجد کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ دی بک آف صلاۃ التہجد، نائٹ پریئر ہوتی ہے، یہ رات کے وقت، رات کے پہر منہ اندھیرے اٹھ کے یہ پڑھی جاتی ہے نماز۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں تک اس کو آج پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سجدے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ تیرے لیے ہی مناسب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی اور تیرا فرمان سچا ہے۔ جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں، اور پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئی ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ۔ آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے۔ یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبدالکریم ابو امیہ نے اس دعا میں یہ زیادتی کی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ سلیمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے: میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا: میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنوؤں کی طرف بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کی سی مندر بنی ہوئی ہے، اس کے دو جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا دوزخ سے اللہ کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا: ڈرو نہیں۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے،
کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ کے فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے تھے، ہم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو 1 یا 2 رات تک نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت ام الجمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا أَدْرَاكَ بِرَبِّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رات کی نماز کے لیے جاگنے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں، اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کو کوئی جگانے والا ہے۔ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑیلو ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا، اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھنے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مانے رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ فطور کے معنی عربی زبان میں پھٹنا اور قرآن شریف میں لفظ افرط ایسی ہے یعنی جب آسمان پھٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یا یہ کہا جائے کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد
تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اس طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ سے محمد بن سلمان نے بیان کیا کہ کہا کہ ہمیں ابوالحواس اسلام بن سلیم نے خبر دی۔ ان سے اشعث نے بیان کیا کہ مرغ کی آواز سنتے ہی آپ کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھاتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سحر کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر سحری کھائی۔ سحری سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھائی، اور ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رات کو نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا کہ ہم نے پوچھا کہ وہ غلط خیال کیا تھا کہ میں نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی۔ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7، 9 اور 11 تک رکعتیں پڑھتے تھے۔ فجر کی سنت اس کے سوا ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے اور وتر میں فجر کی 2 سنت رکعتیں اسی میں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی باب میں سورۃ المزمل میں فرمایا کہ کپڑا لپیٹنے والے رات کو نماز میں کھڑا رہے آدھی رات یا اس کے کچھ کم صبح طلوع تک، اور فرمایا کہ اللہ پاک جتنا ہے جانتا ہے کہ تم رات کی اتنی عبادت کو نبھا نہ سکو گے تو تم کو معاف کر دیا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تک، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ قرآن میں جو لفظ نشاط اللیل ہے وہ نشا کے معنی حبشی زبان میں کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے ہی نہیں رکھیں گے، اور اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہ جائے گا، اور رات کو نماز تو ایسی پڑھتے تھے کہ جب تم چاہتے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جب چاہتے سوتا دیکھ لیتے۔ محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو سلیمان اور ابو خالد نے بھی حمید سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گہرے لگا دیتا ہے، اور ہر گہرا پر یہ
افسوں پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند، خوش و مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بدبطن رہتا ہے۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ بنا تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا، وہ صبح تک پڑھا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ رات میں وہ بہت کم سوتے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے کہ معنی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دعا دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخشش دوں۔ شروع رات میں سو جا اور آخر رات میں عبادت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تھا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے۔ ان کی خوبی اور لمبائی کا ایک کیا پوچھنا۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب 30-40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، پھر اس کو پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے نزدیک ان سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک رسی پر پڑی جو 2 ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی تھک جاتی تو اس سے لٹکی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو
تم میں ہر شخص کو چاہیے کہ جب دل میں لگے نماز پڑھتے تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے۔ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہیں جو رات بھر نہیں سوتی۔ ان کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتے تھے پھر چھوڑ دی۔ اور ہشام بن عمار نے کہا کہ ہم نے عبدالحمید بن ابو العشرین نے بیان کیا کہ ان سے امامہ اور زائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن حاکم بن ثوبان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اس طرح پھر یہی حدیث بیان کی۔ ابن ابی عشرین کی طرح عمرو بن ابی سلمہ نے پھر ان سے امام اور اوزاعی سے روایت کیا۔ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں بھی روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان تانوں میں رہ جائے گی۔ یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی، اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بھلا روزے کے بھی رہو، عبادت بھی کرو اور سو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مالک اسی کے لیے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ پڑھیں اللہم اغفر لی، ترجمہ اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یا یہ کہا جائے کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ تمہارے بھائی نے اپنا تنیہ اشعار میں یہ کوئی غلط بات نہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اشعار سے کی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے، ہم تو اندھے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے نکال کر صحیح راستے دکھایا۔ ان کی باتیں اس قدر یقینی ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے گزارتے ہیں جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یونس کی طرح اس حدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیا
اور زبیدی نے یوں کہا کہ سعد بن مسیب اور عراج سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ گویا ایک گاڑھے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ ہے جسے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو یہ ادھر اڑ کر مجھ کو لے جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسے دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش رات کو بھی نماز پڑھا کرتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہت ہی صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان پڑھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں رکعتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ چکتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی اذان ہوتی۔ میں نے اپنے ملک مدینہ طیبہ کی عالموں کو یہی دیکھا کہ وہ نوافل میں دن کو ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے کہ جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنا معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں۔ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کچھ جانتا نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے تو یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے بڑا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملہ میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے بڑا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سجدے میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں جب دعوت میں آئے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر واپس تشریف
لے گئے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور جمعہ کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت نماز سنت پڑھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اپنے گھر آئے۔ کسی نے کہا کہ بیٹھیے، کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے بلکہ کعبہ کے اندر بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ یہ سن کر میں آیا، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر نکل چکے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھائی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ان کے 2 ستونوں کے درمیان۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور 2 رکعتیں کعبہ کے دروازے کے سامنے پڑھیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعتوں کی وصیت کی تھی، اور اتبان نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی 9ویں سحری قبول و منظور فرمائے۔ ایک مسئلہ اس کے بعد انشاءاللہ نماز فجر۔ اللہ حافظ و ناصر۔ جی تو ناظرین الحمدللہ یہ تھا آج کا ہمارا حدیث کا ٹاپک۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اور آج کی جو ہم لوگوں کی ایک ہے جو مسئلہ جسے کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے پوچھا کیا روزے کی حالت میں پیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو بھائی میں نے پہلے بھی اپنے ایک مسئلے میں بتایا تھا کہ یار روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسواک کر لیا کریں وہ بہتر ہے، کیونکہ پیسٹ میں جو کیمیکل ہوتے ہیں اس کے ذرات اندر جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے حلق کے اندر، جس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہے۔ تو مسواک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مسواک جائز ہے۔ پیسٹ جو کہ کیمیکل سے بنی ہے، ٹیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے، فلیور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہے۔ تو امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اذان فجر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا